اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن ایک جامع، مستند اور بہت ہی اعلیٰ کتاب بھی ہے، عمل کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جس کا راز سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ حروف مقطعات کے اندر کون سے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ خود سے اس کے بارے میں اندازے لگا لینا یا اس کی تشریح کر لینا یہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔ یہ راز اور یہ اسرار صرف اللہ کے پاس ہے، اور جن کے معنی کی عام لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی۔ اس میں پہلی تعلیم جو اسلام کی اساس ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صرف ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن ہم نے نازل کیا اور جو آسمانی کتابیں اس سے پہلے ہم نے نازل کی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آخرت پر ان کو یقین ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اور جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ مفسد ہیں، فسادی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایمان لانے کے جواب میں کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہاں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور علیحدگی میں جب جاتے ہیں تو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ یہ منافق دراصل بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم کیا۔ یہاں ان مشرکین کو ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کتاب سے آسمانی اور الہامی کتاب ہونے پر شک ہے تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو جاؤ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ جس سے چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، اور نہ تمہاری اتنی جرت ہے اور نہ ہی تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ نہیں لا سکتے تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوگا، پتھر بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور جو ایمان لائیں گے یقین محکم کے ساتھ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ دنیا میں کسی کو جنتی ہونے کا فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ کسی کو بھی جنتی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، بشارت دے سکتا ہے، اور اللہ نے بھی کسی کو براہ راست یہ نہیں کہا جنت میں جائے گا، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ مرسلین ہیں، یا چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ یہاں تک کہ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی علیہ وبارک علیہم تک تمام انبیاء کو بھی روئے زمین پر اللہ نے یہ فتویٰ جاری نہیں کیا کہ بس اب جنت یہی ہے اور یہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں نے ان کو بشارت دی ہے۔ وعدہ کرنا، وعدے کے خلاف نہ کرنا، بشارت دینا، یہ اپنے معنوں میں کہیں پہ بھی اس وقت تک ہے جب تک صالح عمل ہوتا رہے گا۔ جہاں کوتاہی ہوگی، جہاں پہ بھی معاملہ تھوڑا سا الجھے گا تو پھر تو وعدہ نہیں رہتا۔ لہٰذا یہاں بنی نو انسان کی ابتدا پر بحث کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا کہ یاد رکھو
یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ یہ خلیفہ انسان انتظام کو بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ ہم نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر وہ فرشتوں کے سامنے پیش ہوا اور اسے پیش کیا اور کہا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے دیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا نام بتاؤ تو اس نے بتا دیے۔ تو ہم نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ ہم زمین و آسمان کی ساری حقیقتیں جانتے ہیں جو تم سے مخفی ہیں۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، کیوں کہ اللہ اس وقت خود آدم کے ساتھ حبل الورید کے حوالے سے اس کی رگے حیات سے قریب اس کے ساتھ موجود تھا۔ اسی لیے اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ تو اس وقت سامنے اللہ خود بھی موجود تھا، تو وہ سب فرشتے اس کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ساری بحث جاری رہتی ہے کہ کس طرح پھر ابلیس نے آدم کو بہکایا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم کو منع فرمایا تھا، اور اس طرح آدم کو زمین پر بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں سب پر فضیلت عطا فرمائی تھی، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر تمہیں بخیریت اس میں سے گزار کر تمہارے سامنے فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا۔ یہ اصل میں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کی طرف توجہ دلا رہا ہے اللہ، اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مطلق قادر ہے۔ اسی کو پکارو، اسی کو یاد کرو، وہی خالق دو جہان مالک کون و مکان ہے۔ پھر خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے اے بنی اسرائیل جب ہم نے 40 راتیں اور دن کے لیے موسیٰ کو بلایا تو تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اسے معبود بنا بیٹھے، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یہ بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ ہم نے تمہارے لیے لک و دک صحرا میں دھوپ سے تمہیں بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی غذا تمہیں مہیا کرتے رہے۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ جب تمہارے قبیلوں میں یہ بات اٹھی کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا پانی ہونا چاہیے تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ فلاں چٹان پر عصا مارو، تو موسیٰ نے دعا کی اور جہاں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹے، ہر قبیلے کو اپنا چشمہ عطا ہوا، لیکن تم نے پھر بھی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا اور کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم ایک ہی خوراک پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دوسری ترکاریاں، گیہوں، سبزیاں وغیرہ مہیا کرے۔ بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی آیات کا کفر کرنے لگے ہو۔ اور یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔